الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال الله تعالى في موضع آخر: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معزز سامعین، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی، تحمید و تقدیس اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے ہمیں اور آپ کو آج کا یہ دن، جمعہ کا دن، سید الایام، بابرکت دن اللہ رب العالمین کے توفیق سے نصیب ہوا، اور رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اس کے بارگاہ میں آ کر دوگانہ نماز اور قرآن و سنت کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے
سنیں گے، ہم سنیں گے اور سننے کے بعد اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ معزز سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں گزشتہ کئی جمعہ سے مسلسل 3 ہفتے تک لگاتار میں نے زبان کی حفاظت اور اس کی تباہ کاریوں کے اوپر بہت ساری اہم باتیں، مفید باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور بتایا ہے کہ جو انسان زبان پر کنٹرول رکھے گا، زبان اور اس کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اور جو انسان زبان پر کنٹرول نہیں رکھے گا، زبان کو بے لگام رکھے گا، اس کا انجام بہت ہی برا دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع، بہت ہی حساس اور ہمارے سماج کا سلگتا ہوا موضوع ہے، وہ ہے عفو و درگزر مومن کی نشانی ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر رکھے، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ غصہ پر کنٹرول رکھنے کا مادہ اور صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ موضوع آج میں نے اس لیے بھی چنا ہے کہ آج میں بہت سارے دنوں سے میں اس چیز کو اپنے سماج اور معاشرے کے اندر محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ آئے دن غصہ اتنے زیادہ کرتے ہیں، غصے پر کنٹرول نہ کرنے کی بنیاد پر سماج میں نہ جانے کتنے خون خرابے ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنے فتنہ فساد برپا ہو جاتے ہیں، سماج کا امن و شانتی، سماج کا سکون غارت اور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس بنیاد پر میں نے سوچا کہ اس موضوع کو بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے بزرگ اور ہمارے آبا و اجداد ان باتوں کو سنیں اور سن کر کے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جو فتنہ فساد برپا ہو رہا ہے جس بنیاد پر، اس بنیاد کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب آپ دیکھیں گے کہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، جس دھرم کو ماننے والے ہیں، اس دین کا نام اسلام ہے، اور اسلام ہر ناحیے سے، ہر زاویے سے مکمل اور مضبوط دین ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے جہاں پر لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے، وہیں اسلام انسانوں کو اخوت و ہمدردی، بھائی چارگی، محبت، عفت و پاک دامنی، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ حلم و تحمل، لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اگر کبھی کوئی غلطی کر دے اس کو معاف کر دینا، یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ جس سماج میں رہتے ہو، جس معاشرے میں رہتے ہو، وہاں پر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، کئی مکانات ہوتے ہیں، کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، ہر ایک لوگوں کا مزاج الگ ہوا کرتا ہے، مزاجوں میں نہ اتفاقی ہوتی ہے، مزاجوں میں کبھی تبدیلی ہوتی ہے، کبھی بدلاؤ ہوتا ہے، کسی کا مزاج نرم ہوتا ہے، کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر کبھی ایسا ہو جائے، غصہ آ جائے اور کبھی کسی کی غلطی کو دیکھ کر آپ کا جوش آپ کا خون جوش ماننے لگے، تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، آپ کو اپنے بھائی کو معاف کر دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے اسلام کتنا سینسیٹیو ہے، اسلام کتنا حساس ہے اپنے ماننے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کو وہ تمام تعلیمات دی ہیں جو تعلیمات کسی اور دھرم میں، کسی اور دین میں نہیں مل سکتی ہے۔ اگر وہ تمام تعلیمات ہیں تو وہ صرف اور صرف اسلام کے اندر ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ، اگر آپ کسی کے اندر برائی دیکھیں، اگر کوئی غلطی نظر آ رہی ہے، اگر کوئی برائی نظر آ رہی ہے آپ کے بھائی کے اندر، تو اس کے اچھے انداز میں، حکمت بھرے انداز میں، پیارے انداز میں، میٹھے انداز میں اس کو دور کیجئے۔ کیوں؟ اگر آپ کو اس کو پیار سے بولیں گے، نرم انداز میں اس کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو جو آپ کا دشمن تھا اس پیار کی وجہ سے وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔
कअन्नहु वलियुन हमीम। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि अगर बुराई दूर करना है तो प्यार से दूर कीजिए, अच्छे अंदाज में उसको समझाइए। अगर अच्छे अंदाज में समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, तो वो आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, और ये वही लोग करते हैं, ऐसा काम वही लोग अंजाम देते हैं जो साबिर होते हैं, सब्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस मैदान में सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो अपने भाई के अंदर बुराई देखते हैं तो उस बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से पेश करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और मेरे वो बंदे जो बुराई का बदला अच्छाई से पेश करते हैं वो बहुत ही ताकतवर, बेहतरीन और अच्छे इंसान हैं। मेरे भाइयों, गौर कीजिए कि अगर एक इंसान समाज के अंदर ये ठान ले कि नहीं, अगर कोई भाई बुराई करता है, कोई गलती करता है, कोई नमाज नहीं पढ़ता है, कुरान की तिलावत नहीं करता है, चोरी करता है, हम अगर उसको प्यार से समझाएंगे तो याद रखिए एक न एक दिन इंशाअल्लाहुल अजीज वो नमाज भी पढ़ेगा, कुरान की तिलावत भी करेगा, नमाज मस्जिद के अंदर अपने सर को टेकने के लिए भी आएगा, अल्लाह के सामने हाथ भी फैलाएगा। लेकिन अगर आप उसको गुस्से में कहेंगे भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम नमाज कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम चोरी क्यों करते हो, अरे तू शराब पीता है, तू ऐसा है, तेरे घर वाले ऐसे हैं, तो याद रखिए अगर ऐसे समझाएंगे तो वो आपसे करीब होने के बजाय वो आपसे दूर हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा, उसको दीन से नफरत हो जाएगी, आपकी बातों से नफरत हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अगर गुस्सा किसी को आ जाए, याद रखिएगा गुस्सा आना ये नेचुरल चीज़ है, फितरी चीज़ है, हर आदमी के अंदर गुस्सा है, किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है। गुस्सा गलत चीज़ नहीं है, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करना ये अच्छी चीज़ है, गुस्से पर कंट्रोल करना ये अच्छे लोगों की सिफत है। अगर गुस्सा आ जाए तो एक मोमिन को क्या करना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, अगर गुस्सा आ जाए तो गुस्से को पी लिया करो, गुस्से को पी लिया करो, और गुस्से को पीने के बाद वल आफ़ीना अनिन नास, अपने भाई की गलती को माफ़ कर दिया करो, अपने भाई की गलती को माफ़ कर दिया करो। गुस्से को पीना और भाई की गलती को माफ़ करना ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। वो कैसे? एक मिसाल के साथ समझिए, आपका किसी के साथ लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा तू मैं हो गया, तीसरा आदमी आया और उसने छोड़ा दिया, लेकिन आपने क्या कहा? अभी तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मैं बाद में बदला लेकर रहूंगा, मैं तुझे माफ नहीं किया हूं, जो तूने मुझे किया है, तूने मारा है, वैसे ही मारूंगा, मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा। मालूम ये हुआ गुस्सा तो ठंडा उसका हुआ, लेकिन उसने अपने भाई की गलती को माफ नहीं किया है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जहां पर आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना है, गुस्से को पी लेना है, वहीं पर अपने भाई की गलती को माफ भी कर देना है। अगर दोनों काम करते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। और कीजिए मेरे भाइयों, गुस्से पर कंट्रोल करना, अपने भाई की गलती को माफ़ कर देना, ये कितना अच्छा काम है। ऐसे नेक लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। एक सहाबी रसूल, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हज़रत अबू हुरैरा गालिबन रावी हदीस है, वो बयान फरमाते हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्होंने कहा औसीनी, अल्लाह के नबी मुझे वसीयत कीजिए, मुझे नसीहत कीजिए, कोई बात बताइए, नेक अमल बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तग़ज़ब, तुम गुस्सा मत किया करो, तुम गुस्से में मत आया करो, गुस्से पर कंट्रोल रखा करो। अल्लाह के नबी से फिर वो सहाबी ने, उस शख्स ने पूछा अल्लाह के नबी और नसीहत कीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ला तग़ज़ब, बार बार पूछता रहा, बार बार पूछता रहा। अल्लाह के नबी एक ही बात कहते रहे, ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब, तो गुस्सा मत किया कर, तू गुस्सा मत किया कर।
دوسری روایت میں کہ جب وہ صحابی وہ شخص اللہ کے نبی کے پاس پلٹ کر کہیں اور جاتے ہیں، ایک کونے میں کھڑے ہو کر سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے بار بار سوال کیا، اللہ کے نبی وصیت کیجئے وصیت کیجئے، اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے غصہ مت کیا کر غصہ مت کیا کر، آخر کیا وجہ ہے؟ آخر غصے کے اندر وہ کیا خرافات ہے، وہ کیا برائی ہے، یہ کیسا جراثیم ہے کہ اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے غصہ مت کیا کر؟ تو اس شخص نے، اس کے ذہن میں بات آئی، الغضب یجمع الشر کلہ، غصہ ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں کا مجموعہ ہے، غصہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہوا کرتی ہے، اور غصے کی بنیاد پر آج دیکھ لیجئے پورے سماج میں، پورے معاشرے میں اگر کہیں پر برائی، فتنہ، فساد اور امن اور سکون ختم ہے تو غصے کی بنیاد پر۔ آج آدمی غصہ ہوا، اپنے گھر کے تمام چیزوں کو پھینکا، اولاد کو مارا، اور غصہ ہوا بیوی کو طلاق 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 کہہ دیا، غصہ ختم ہوا، ٹھنڈا ہوا، اور کہا سوچا ارے میں نے بیوی کو طلاق دے دیا ہے۔ لہذا انسان غصے کے اندر اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور نعوذ باللہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے اپنی ماں کو بھی گالی دیتا ہے، اپنی ماں کو بھی مارتا ہے، اور باپ کے اوپر بھی ہاتھ اٹھتا ہے اسی غصے کی بنیاد پر۔ اسی لیے امام کائنات نے فرمایا غصے پر کنٹرول رکھیے، اور غصے کو اپنے قابو میں رکھ کر کے غصے کے اندر اپنی حالت میں رہا کیجیے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اگر کسی انسان کو غصہ آ جائے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ غصہ آ کس کی طرف سے رہا ہے، غصہ کس کی طرف سے آتا ہے۔ آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب شیطان کچوکے لگاتا ہے، جب دو بھائیوں کے درمیان کوئی تو میں ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے ارے سامنے والے نے تیری ماں کے اوپر گالی دیا، کیسے تجھے گالی دیا ہے؟ شیطان وہاں سے وسوسہ ڈال رہا ہے تو دو گالی دے، وہ ایک تماشا مارا ہے تو دو تماشا مار، شیطان ابھار رہا ہے، شیطان لڑائی کے کرنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر شیطان کا چوکے لگائے تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہو۔ معلوم کیا ہوا کہ غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان غصہ دلاتا ہے، اور اس غصے کی بنیاد پر انسان نہ جانے کتنے کتنے فتنے فساد، لڑائی جھگڑے تو میں کر لیتا ہے، بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ لہذا ایک مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے، ایک مومن کی صفت کیا ہوتی ہے، ایک مومن کی عادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ جب مومن بندہ وہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہ کے کام نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب اسے غصہ آتا ہے، جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے وَهُمْ يَغْفِرُونَ، وہ اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے، وہ سامنے والے کی غلطی کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کو جو ہے اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک مومن کی صفت بتائی گئی، ایک مومن کی نشانی بتائی گئی۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، اگر ہمیں سماج کے اندر امن اور سکون چاہیے، سماج کے اندر دو روٹی سکھ کے ساتھ کھانا چاہیے، اور آرام سے ہمیں رات میں سکون چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں، اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں۔ گھر میں رہیں تب بھی، باہر رہیں تب بھی اپنے غصے پر کنٹرول کیا کریں۔ لیکن آج ہمیں اپنے بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ کا بہادر کون ہے؟ امت محمدیہ کا بہادر کون ہے؟ اگر میں سوال کروں کہ ہم میں بہادر انسان کون ہے، طاقتور انسان کون ہے، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ بہادر وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہو، بہادر وہ ہے جو پاورفل ہو، جو سب سے زیادہ پہلوان ہو، جو بالکل ہٹا کھٹا ہو، جو کسی کو میدان میں ہرا دے، جس کی توتی بولتی ہو، وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ لیکن آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان
کہانی سنتے ہیں، امام کائنات نے فرمایا میری امت کا بہادر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا غضب احدکم، جب تم میں سے یعنی میری امت کا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو کسی میدان میں پچھاڑ دے، کسی میدان میں ہرا دے۔ میری امت کا بہادر وہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا بہادر وہ ہے جو اپنے غصہ آنے کے وقت غصے پر کنٹرول رکھے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا بہادر وہ ہے جب غصہ اسے آتا ہے غصے پر کنٹرول رکھے۔ میری امت کا بہادر وہ ہے، کیوں؟ یہ غصہ ایسا خطرناک بیماری ہے، ایسی خطرناک جراثیم ہے کہ اگر یہ پنپ لی اور اگر ہمارے سماج میں آ گئی تو یاد رکھیے پورے سماج کو تہس نہس کر دے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر میری امت کا وہ ہے جو غصے پر کنٹرول رکھے۔ اچھا، غصہ آ گیا، انسان کو غصہ آتا ہے، غصہ آ جائے تو غصے کو ختم کیسے کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے وہ طریقہ بھی بتایا۔ اور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقہ بتا رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر غصہ آ جائے تو اس کو ختم کیسے کرنا چاہیے۔ 3 طریقے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، الاستعاذہ، السکوت اور لتغیر وجہ اللہ، لتغیر الحالہ۔ 3 چیزوں سے اپنے غصے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اگر کسی انسان کو غصہ آ جائے تو سب سے پہلے اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کلمے کو اگر آدمی پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آدمی کو جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے، اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اگر پھر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو امام کائنات نے فرمایا آپ خاموش ہو جاؤ، سکوت اختیار کر لو۔ اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو بالکل چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ اس کا آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ جب سماج میں 2 آدمی کے درمیان اگر تو میں ہو جائے اور دونوں آدمی لڑائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا بول رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، تو معاملہ الجھتا ہے، معاملہ بڑھتا ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک خاموش ہو جائے تو معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، معاملہ شانت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر غصے پر کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، اس کے بعد اگر نہیں ختم ہو رہا ہے تو چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ پھر بھی اگر ختم نہیں ہو رہا ہے تو اپنی حالت کو بدل لو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، فلیجلس، بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھنے پر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِبْ، تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے، یعنی اپنی حالت کو چینج کر لے۔ اگر کھڑے ہونے میں غصہ آیا یا بیٹھنے میں غصہ آیا تو کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے میں غصہ آیا تو بیٹھ جائے۔ میرے بھائیو، یہ 3 طریقہ امام کائنات نے بیان فرمایا کہ اگر غصے کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیے، دوسری بات خاموش ہو جائیے، تیسری بات اپنی حالت کو چینج کر لیجئے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو سو جائیے۔ اس طریقے سے آپ کا غصہ ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، ایک ہمارے سماج میں ایسے بھی آدمی ہیں، ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے طاقت دیا، قوت دیا، مالی طور پر، جسمانی طور پر، اپنے خاندانی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر طاقتور ہیں اور سامنے والے سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، ہر لحاظ سے مار سکتے ہیں، اسے پیسہ لے سکتے ہیں، ظلم کر سکتے ہیں، لیکن سامنے والے سے طاقت ہونے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لیتے، غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں، سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، طاقت ہونے کے باوجود بھی کسی کو معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا، ایسے لوگوں کا مقام کتنا اونچا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کظم غیظا، جو غصے کو پی لے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بلائے گا،
بلائے گا، کہے گا اے میرے بندے، دنیا کے اندر تیرے پاس طاقت تھی، قوت تھی، تو بدلہ لے سکتا تھا، لیکن تو نے ظلم نہیں کیا، معاف کر دیا، غصے پر کنٹرول کیا، جا تجھے جنت میں جو حور چاہیے وہ حور تو اپنی پسند کی لے لے۔ اللہ اکبر! غور کیجئے میرے بھائیوں، کتنا بڑا مقام ہے غصے پر کنٹرول کرنے کا، غصے پر قابو رکھنے کا، ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا، کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کہے گا جنت میں جو حور تجھے چاہیے جا وہ اپنی پسند سے اپنی حور لے لے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، اس مقام کو حاصل کیجئے، اس عزت کو حاصل کیجئے۔ اور آئیے آپ کو بتاتا ہوں، وقت کی کمی ہے لیکن پھر بھی کچھ واقعات کی روشنی میں امام کائنات کی سیرت کو، ان کے واقعات کی روشنی میں خاص کر مکی دور کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے غصہ دلایا، یہودیوں نے جذبات بھڑکائے، مشرکین مکہ نے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا، لیکن امام کائنات جو ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کیجئے۔ نبی پر درود و سلام بھیجنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کیجئے۔ لہذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو جب ٹھیس پہنچایا گیا، آپ نے کتنے پیار سے، کتنا نرم انداز میں، خندہ پیشانی کے ساتھ یہودیوں کی بات کا جواب دیا، مشرکین مکہ کا جواب دیا، ظالموں کا جواب دیا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ ادھار میں لیا، اونٹ کیا ہے ادھار میں خریدا، اور کہا کہ میں کچھ دنوں کے بعد ایک وقت مانگا، میں اتنے وقت میں تم کو تمہارا پیسہ لوٹا دوں گا، اس اونٹ کی قیمت لوٹا دوں گا۔ سامنے والا جس نے اونٹ دیا تھا وہ وقت سے پہلے ہی آ کر مطالبہ کرنے لگا کہ نہیں مجھے پیسہ چاہیے، اللہ کے نبی کے ساتھ گستاخی کرنے لگا، آپ کے شان میں وہ بے عزتی کرنے لگا۔ صحابہ کرام بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام کا جذبہ بھڑکتا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، ان کی شان میں بے عزتی کر رہا ہے، میرے نبی کو اس طرح بات کر رہا ہے، ان کو برداشت نہیں ہوا، وہ اٹھتے ہیں مارنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا رکو، مت مارو، رکو، اور اس سے بہتر اونٹ جو ہے اس کو دے دو، جو اس نے اونٹ دیا ہے اس سے بہتر اونٹ دو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے حق کو ادا کرنے کے وقت بہتر ہو، اپنے حق کو ادا کرنے کے وقت بہتر ہو۔ ہمارے نبی کو لوگ برا بھلا بول رہے ہیں، لوگ گستاخانہ جملے ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی کا معاملہ کیا ہے؟ پیار سے بات کر رہے ہیں، صحابہ کو روک رہے ہیں کہ میرے صحابیوں مت مارو، بلکہ اچھے انداز میں بات کرو، اور جیسا اونٹ میں نے لیا ہے اس سے بہتر اونٹ ان کو دو۔ اللہ اکبر! غور کیجئے میرے بھائیوں، اور آگے بڑھیے۔ اگر یہ زبان اچھی ہے نا، اچھے زبان سے بات کریں گے، اچھے انداز میں بات کریں گے نا، تو بڑے بڑے دشمن بھی آپ کے گھٹنے ٹیک دیں گے، آپ کے سامنے آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الادب کے اندر امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں غور سے سنیے، نبی کی بات بتا رہا ہوں، نبی کی تعلیمات بتا رہا ہوں، اور ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنا غصہ کرتے ہیں، غصے پر ہمارا کنٹرول کتنا ہے، ہمارے جذبات کتنے بھڑکتے ہیں۔ لیکن وہ نبی جو دنیا کا امام تھا، دنیا کا قائد تھا، اور اس نبی کی بات کو اگر کوئی نہیں مانتا وہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جنت اسے نہیں مل سکتی ہے۔ اس نبی کی بات کو سنیے، وہ نبی کیسا نبی تھا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، یہودیوں کی جماعت آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔
السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے اے نبی تمہارا برا ہو، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، تمہاری موت آئے۔ میرے بھائیوں، نعوذ باللہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو اس طرح جملہ کہا کہ السلام علیکم، تمہاری بربادی ہو، تمہارا تہس نہس ہو۔ اور بغل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوج محترمہ موجود ہیں۔ بیوی کو غصہ آیا کہ میرے شوہر کو، میرے سرتاج کو، دنیا کے امام کو ان یہودیوں نے ایسا جملہ کہا، لہذا آپ کی بیوی زوج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں، جواب دے دیتی ہیں وعلیکم السلام ولعنکم اللہ، اے یہودیوں تمہاری بربادی ہو، اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، تم ذلیل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ سنا تو کیا کہا میرے بھائیوں؟ نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، نبی کی تعلیمات پر عمل کرو۔ نبی نے کہا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ زبان پر کنٹرول رکھو، زبان پر لگام رکھو، آئندہ ایسا جملہ نہیں کہنا۔ میں نے یہودیوں کا جواب دے دیا ہے، میں نے وعلیکم کہہ کر کے میں نے ان کا جواب دے دیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی اولم تسمع یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے یہودیوں کی آواز کو نہیں سنا؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ میں نے سنا ہے، میں نے وعلیکم کہہ کر کے ان کا جواب دیا ہے، اور میرے دعا کو اللہ نے قبول کر لیا اور ان کی اس بات کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب وہ چلے جاتے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تم نرم دلی اختیار کرو، خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملا کرو، اچھے انداز میں بات کیا کرو۔ اگر انہوں نے مجھے برا بلا کہا ہے تو کیا ہوا؟ کسی کے کہنے سے برا بلا کہنے سے کوئی برا نہیں ہوتا، عزت دینے والا اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا اللہ ہے اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، یہ امام کائنات کی تعلیم ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے، تعلیم دیا ہے کہ اے امت کے لوگوں، اگر کوئی تمہیں برا بلا بھی کہے تو اس کو ادب سے پیار سے بات کیا کرو۔ غور کیجئے، ایک حدیث اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آج کیا ہوتا ہے، مسجد میں اگر کوئی بچہ آیا یا کوئی بڑا آدمی کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، ایسا بولتے ہیں کہ بیچارہ دوبارہ وہ شرم کے مارے آتا ہی نہیں ہے، مسجد ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کو درس دے رہے ہیں۔ ایک شخص آیا اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ پیشاب کرنے لگا۔ اگر کوئی بچہ اگر پیشاب کرے تو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ مار کے بھگائیں گے، اور بیچارہ آدھا پیشاب اندر آدھا باہر، وہ بھاگنا شروع کر دے گا۔ کیا ہوگا اس کا بدلے میں؟ پوری مسجد گندی ہو جائے گی۔ وہ شخص آیا اور ایک مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام کا جذبہ پھر بھڑک اٹھا، غصے میں آئے، اٹھنے لگے صحابہ کرام کہ چلو اس کو ماریں گے، بھگائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمارے نبی لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، ہمارے نبی لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، لوگوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابیوں بیٹھ جاؤ، پیشاب کر لینے دو، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر لیا، اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابی جاؤ پانی لو اور پیشاب کے اوپر پانی بہا دو، صاف کر دو، صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ جب وہ پیشاب کر لیتا ہے، پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے بلایا، سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں عبادت ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اتنے پیار سے سمجھایا، ایسا اخلاق پیش کیا کہ میرے بھائیوں قربان جائیے
امام کائنات تھے، اس اخلاق پر، اس غریبانہ انداز پر کہ امام کائنات کے اس انداز کو جب وہ سنتا ہے، اپنے دل میں بٹھاتا ہے، خود بھی مسلمان ہوتا ہے اور جا کر اپنے قبیلے والوں سے کہتا ہے کہ میں ایسے آدمی سے مل کر آیا ہوں جس آدمی کے سامنے غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ مارتا نہیں، ڈانٹتا نہیں، سمجھاتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بااخلاق آدمی ہے۔ جب یہ بات کہتا ہے تمام کے تمام قبیلے والے اسلام قبول کر لیتے۔ کیا اخلاق تھا، کیا پیارا انداز تھا، کیا پیارا طریقہ تھا۔ آج بچہ غلطی کرتا ہے مسجد میں، 10 آدمی اٹھتے ہیں اس کو ڈانٹنے کے لیے، مارنے کے لیے، لیکن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، حسن اور حسین آتے ہیں، پیٹھ پر لٹ جاتے ہیں، جب تک وہ نیچے نہیں اترتے سجدے سے اٹھتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، بچوں کے ساتھ شفقت دیکھیے، پیار دیکھیے، محبت دیکھیے۔ اگر ایسا جذبہ اگر ہم رکھیں گے تو کیا ہمارا سماج اچھا نہیں بنے گا؟ کیا ہمارے سماج میں محبت قائم نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے سماج میں امن و سکون آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ غور کیجئے، مکہ فتح ہو رہا ہے، فتح مکہ کا وقت ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام موجود ہیں۔ مجرمین 80 کے 80 مجرم، جرم کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو پریشان کیا تھا اور کعبہ کے حرم میں آپ کے اوپر اوجھڑی ڈالی تھی، غلاظت ڈالی تھی نماز کی حالت میں، وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ تم کیا خیال رکھتے ہو؟ کہا کہ ہم تو خیال رکھتے ہیں کہ آج آپ بدلہ لیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب کے سب آزاد ہو، سب کی غلطیوں کو معاف کرتا ہوں، سب کو میں معاف کر دیتا ہوں، آزاد ہو، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ میرے بھائیوں، 80 مجرمین کو اللہ کے نبی نے معاف کیا تھا۔ میرے بھائیوں، معافی کا جذبہ رکھیے اور یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی میں وہ عورت بھی آئی، وہ یہودیہ عورت جس نے آپ کو زہر کھلایا تھا کھانے میں، وہ یہودیہ عورت بھی آئی اور وہ زہر اتنا آپ کو مرتے دم تک محسوس ہوا اس زہر کا اثر، لیکن آپ نے اس یہودیہ عورت سے بھی انتقام نہیں لیا، معاف کر دیا اس کو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، غور کیجئے، ایک اور قرآن کی آیت سنا کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ سب سے پہلے خلیفہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں۔ واقعہ افق سب کو معلوم ہے، سورہ نور کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اما عائشہ نے زنا کروایا ہے، غلط کام کروایا ہے، یہ تہمت لگائی جاتی ہے، اور اس تہمت کی بنیاد پر کئی دنوں تک وہی نازل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو ان کے گھر بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر پریشان ہیں، جن کی بیٹی پر الزام لگے وہ باپ سکون سے کیسے سو سکتا ہے؟ رات اور سکون کی نیند حرام ہے، پریشان ہے۔ اور ان الزام لگانے والوں میں حضرت ابو بکر کے خلیل بھائی مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ مصطح بن اساسہ یہ وہ خلیل بھائی ہیں جو غریب تھے، حضرت ابو بکر ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کی ذمہ داری کو سنبھالا کرتے تھے، ان کو کھانا پیسہ دیا کرتے تھے، تمام ذمہ داری حضرت ابو بکر کے اوپر موجود تھی۔ لیکن جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تو اس جماعت میں آپ کے خلیل بھائی بھی موجود تھے۔ تو اللہ حضرت ابو بکر نے انسان تھے، وہ کیا سوچے کہ میرا خلیرہ بھائی جس کی کفالت کرتا ہوں آج میری بیٹی کے الزام میں وہ بھی شریک ہے، لہذا آج سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کو کچھ نہیں دوں گا، نہ کھانا دوں گا، نہ پیسہ دوں گا، نہ کفالت سنبھالوں گا، کچھ نہیں کروں گا۔ جب اتنا بولتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوتی ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا
उलिल कुर्बा, क्या है ऐ लोगों जो साहिब फजीलत हो, जो पैसे वाले हो, जो ताकत वाले हो, साहिब सरवत हो, उन्हें ये चाहिए कि अपने क़राबतदारों को दिया करें। अल्लाह के रास्ते में जो जाते हैं उनके ऊपर पैसा खर्च किया करें। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे? अल्लाह किससे कह रहा है? हजरत अबू बकर से। क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे? मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा वल्युफू वल्यस्फहू, ऐ अबू बकर अपने खलील भाई को माफ कर दे, दरगुजर कर दे, अपने भाई की गलती को माफ करके जैसा तो पहले करते थे वैसा किया कर। क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे? वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है। मालूम क्या हुआ आज के खुतबे जुमा में? गुस्से पर कंट्रोल रखना, एक दूसरे को माफ कर देना, ये मोमिन की निशानी है। अगर समाज अच्छा बनाना चाहते हैं, इख्तलाफ का खात्मा करना चाहते हैं, तो गुस्से पर कंट्रोल रखिए। जब गुस्सा आ जाए तो 3 काम करना है। पहला काम क्या है? गुस्सा खत्म करने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना है। दूसरा काम क्या है? अगर गुस्सा आ जाए तो खामोश हो जाना है। तीसरा काम क्या है? अगर गुस्सा आ जाए तो आपको, अगर खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो सो जाइए, आपका गुस्सा इंशाअल्लाह अज़ीज़ खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए। हमारे नबी हमारे लिए आइडियल हैं, हमारे नमूना हैं। हम नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जो नबी से मोहब्बत ना करे, नबी की तालीम से मोहब्बत ना करे, नबी की हर बात से मोहब्बत ना करे, वो क्या है? वो मोमिन हो सकता? मोमिन हो सकता? आज हम लोग क्या बोलते हैं? हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। एक मिसाल बता रहा हूँ। एक बाप के 2 लड़के हैं। एक लड़का बोलता है मैं बहुत अपने बाप से मोहब्बत करता हूँ, बहुत करता हूँ। दूसरा लड़का है जो बोलता कम है लेकिन बाप की खिदमत करता है, माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप की ज़रूरियात को पूरा करता है। और पहला लड़का सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है। दोनों में सही मानों में मोहब्बत कौन कर रहा है? दोनों बच्चों में सही मानों में मोहब्बत कौन कर रहा है? वो लड़का जो कम बोलता है लेकिन खिदमत करता है, माँ बाप की हर बात को मानता है, पैर दबाता है, सेवा करता है, ज़रूरियात को पूरा करता है। हकीकी मोहब्बत वही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे ही नबी से अगर मोहब्बत का दावा करते हैं तो नबी की हर बात से मोहब्बत करना होगा, नबी की हर बात को फॉलो करना होगा। नबी ने खाना कैसे खाया, नबी ने बात कैसे किया, नबी समाज में कैसे रहते थे, नबी लोगों से कैसे मिलते थे, नबी दुश्मन से कैसे मिलते थे, नबी दोस्त से कैसे मिलते थे, नबी वालिद से कैसे मिलते थे, नबी माँ से कैसे मिलते थे, नबी समाज के लोग से कैसे मिलते थे। अगर ये करेंगे तो नबी से सच्ची मोहब्बत है, वरना मोहब्बत नहीं है। और जो नबी से, नबी की हर बात को नहीं मानेगा वो जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं हो सकता। लिहाजा हम अहद करें, वादा करें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात से मोहब्बत करेंगे, नबी की हर बात पर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा। हमारे जो भाई जो कुरान और सुन्नत की बातों को सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह उठने से पहले हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ कर देना। रब्बुल आलमीन हमारी माँ और बहनों को के जज्बात को सलामत रखना। रब्बुल आलमीन उन्हें भी आयशा और खदीजा जैसी औरत उन्हें भी बनने की तौफीक अता फरमा देना। रब्बुल आलमीन उन्हें भी नेक बना दे। हम तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमा, गुस्से पर कंट्रोल रखने की तौफीक अता फरमा। समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर अमन और शांति कायम कर दे। हमारे हिंदुस्तान में अमन कायम कर दे। हमारे हिंदुस्तान की फिदा को बेहतरीन फिदा बना दे और हम तमाम लोगों को जो गंगा जमनी तहजीब है इसको कायम रखने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला